اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج 6 فروری ہے اور بروز منگل ہے، اور میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے۔ میرا تعلق راولپنڈی کینٹ سے ہے، اور الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ اس وقت میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، اور لوگ بڑے شوق سے اتوار کا انتظار کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ خط لکھ کے، اس وقت خط کا ہی دور ہوتا تھا، خط لکھ کے تو میری حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ تو پرنٹ میڈیا میں تو میں بڑا کامیاب ہوا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا تھا کہ وہ چینل والے مجھے بلاتے اور ایک پرچہ تھما دیتے کہ حاجی صاحب اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بولنا ہے۔ جب میں پرچہ پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں پھر معذرت کر کے آ جاتا تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے بلانا ہی چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ ملک کی حالات اتنی سی خبر ہوتی ہے تو اتنی دکھاتا ہے، اتنا نہیں کرتا ہے اس کو۔ تو اور ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کہ سچ ہی دکھایا جائے آپ کو۔ جہاں پہ ہر دوسرا بندہ جھوٹ کے سارے حرام رزق کما رہا ہے نا، الحمدللہ میرا توکل اس وحدہ لا شریک پہ ہوتا ہے جس نے رزق کو اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ جب ایک چیز ہمارے ذمے ہی نہیں ہے، اس کو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہوا، تو اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے نا۔ یہ دیکھیں نام نہاد صحافی جو آج کل کے ہیں، میں ان کو صحافی نہیں کہتا ہوں، یہ صحافت کے نام پہ دبا ہے۔ یہ آج کل دیکھیں کس طریقے سے یہ فراڈ کے ذریعے جھوٹ بول بول کے یوتھیوں کو بیوقوف بنا بنا کے ان کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسی کوئی بیوقوف نسل اللہ نے پیدا کر دی ہے نا، اللہ ان کو ہدایت دے کہ ان کو روز پتہ ہے کہ بھئی یہ روز جھوٹ بولتے ہیں۔ آج جی خان صاحب بس نکل گیا، بس رہا ہونے والا ہے جی، بس ہو گیا جی، راستے میں ہے جی، وہ چیف جسٹس نے اعلان کر دیا جی، بس وہ بلہ واپس مل گیا جی، وہ پی ٹی آئی اس وقت 100% جیتے گی۔ یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاتا رہتا ہوں، میرا چینل دیکھا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرا چینل دیکھا کریں کہ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاتا ہوں۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، 1 جنوری کو 75 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 76واں شروع ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کروں؟ یا میری کون سی عمران کے ساتھ دشمنی ہے، یا نواز شریف کون سا میرا چاچے کا پتر ہے؟ میرے لیے دونوں برابر ہی ہیں۔ ہاں جو ملک کے فائدے میں ہے میں اس کا ساتھ دوں گا، جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے میں اس کی مخالفت کروں گا، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے۔ سب سے پہلے جن ممالک کے پاس اپنے ملک نہیں ہے نا، ان سے قدر پوچھو، کشمیریوں سے پوچھو، فلسطینیوں سے پوچھو کہ کیا حال ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے اپنے ملک کا ساتھ دیں، اس کے بعد یہ سیاسی جماعتیں آنی جانی چیز ہے۔ تو کل بھٹو تھا جس کا پوری دنیا میں عالم اسلام کا لیڈر تھا، جو یہ یوتھیوں کا لیڈر تو ہو سکتا ہے، عالم اسلام کا لیڈر ہرگز نہیں ہے۔ جو اپنے ملک کا لیڈر نہیں بن سکا، اس نے عالم اسلام کا لیڈر کیا بننا ہے؟ تو باقی آج 6 جون ہے، نہ سوری غلط ہو گیا،
6 जनवरी ہے، بروز منگل ہے، اور آج کے دن ہی یہ پہلا کیس چلے گا اس کا 9 مئی کے واقعات کا 1.5 سال بعد۔ پوری دنیا میں اگر کہیں پہ ہوتا نا، اس پہ خیر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں، پہلے اس پہ بات ہوگی، اور الیکشن پہ بات ہوگی، اور الیکشن کے بعد کے حالات پہ بات ہوگی، اور الیکشن والے دن کس طرح الیکشن کو مشکوک کرنے کے لیے خربوں کروڑوں روپیہ لگا کے ہیکر حاصل کیے گئے ہیں امریکہ سے، اسرائیل سے جدید ترین سافٹ ویئر لیا گیا ہے۔ یہ عالمی طاقتیں اس میں ملوث ہیں، ملک کو سی پیک کو روکنے کے لیے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ میں آج کھل کے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میری آپ لوگوں کو صرف ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، بیمار بھی ہوں، بیماری کی حالت میں آپ لوگوں کے لیے ویلاگ کرتا رہتا ہوں۔ پہلے معلومات اکٹھی کرتا ہوں، اس کے بعد تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جا کے ویلاگ کرتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ 5 منٹ کا تعارف ہوتا ہے، 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اور 10 منٹ کی دعا ہوتی ہے، بس ٹوٹل ملا ملو کے آدھا گھنٹہ کر لیں، بس 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ نکال لیا کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہی ہوگا۔ اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا، اس میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ، پتہ نہیں، ہر بندے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو بندہ ہمارے نزدیک، ہم جس کو سب سے برا آدمی سمجھتے ہوں، وہ اللہ کے نزدیک ہم سے بہتر ہو۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور جو بھی کوئی نیک ارادہ ہے اس کو دل میں رکھا کریں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ جنہوں نے سبسکرائب کر دیا، اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین۔ اور کوشش کیا کریں کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور کل ماشاءاللہ کافی لوگوں نے کیا ہے، تو چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کیا کریں۔ جن کے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں ان سب سے سبسکرائب کروایا کریں، خاص طور پہ نوجوان نسل جو بھٹک گئی ہے نا، جس کو بھٹکا دیا گیا ہے، راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہے جس میں خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بھی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی سے باہر نکالوں گا۔ جو آپ کی غلامی سے نکل گیا تو وہ تو شیطان کی غلامی میں چلا گیا۔ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت والے دن دجال کے آنے سے پہلے 30 کے قریب چھوٹے دجال آئیں گے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس کی باتوں میں اثر دیکھ لیں، زہر کی طرح یہ گھل جاتا ہے نوجوان نسل میں، عورتوں میں، خاص طور پہ عورتیں تو اس کی دیوانی ہے۔ کبھی سنا کسی نے کہ کسی 75 سال کے بابے، میں 75 سال کا بابا ہوں، میرے پیچھے تو کوئی بھی دیوانہ نہیں ہوگا، نہ کوئی عورت ہوگی نہ کوئی مرد ہوگا۔ اگر اس کے پیچھے ہو رہے ہیں تو یہ صلاحیت صرف شیطان کو حاصل تھی، یا پھر نعوذ باللہ، یا پھر حاصل تھی سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، لیکن ان کو بھی اتنی نہیں تھی، انہوں نے بڑی محنت کی تھی۔ جتنی مشکلات ہمارے نبی نے دیکھی ہیں نا، میرا خیال ہے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اتنی مشکلات نہیں دیکھی ہوں گی جو ہمارے نبی نے دیکھی ہے۔ لیکن اس پہ بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج جناب پہلی سماعت ہونے جا رہی ہے جیل میں 9 مئی کے واقعات کی۔ اگر مطلب پوری دنیا میں اگر کسی بھی ملک میں ایسا ہوتا نا، حتیٰ کہ جو سب سے زیادہ
انسانی حقوق کا علمدار ملک ہے امریکہ اور انگلینڈ۔ ان دونوں ممالک میں جب اس طرح کے ہنگامے پھوٹے تھے تو فوج پہ حملہ نہیں کیا تھا کسی نے، جس طرح یہاں پہ ہوا نا، فوج آئی بھی نہیں تھی، پولیس پہ حملہ کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان لوگوں کو دنوں میں 24 گھنٹے عدالتیں لگا کے دنوں میں ان کو لٹکایا، ان کو سزائے موت دی۔ 8 سال کی ایک بچی کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے، وہ ابھی بھی انگلینڈ کی جیل میں سزا کاٹ رہی ہے، 8 سال کی بچی۔ یہاں پہ ان کو آ کے انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ یہ جو غدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا میڈیا میں، ان غداروں کو صرف پاکستان میں انسانی حقوق یاد آتے ہیں، باقی پوری دنیا میں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ آج 1.5 سال بعد پہلی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس میں کون کون پھنسے گا؟ ایک تو عمران نیازی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہے۔ اچھا ہاں، ایک بات بتا دوں یوتھیوں کو کہ یوتھیوں، وہ قیدی نمبر 804 ختم ہو گیا۔ وہ قیدی نمبر 804 کدھر تھا؟ یہ اٹک جیل میں۔ اٹک جیل سے جب اس کو اڈیالہ لایا گیا تھا نا، تو اس کا نمبر تبدیل ہو گیا تھا۔ ہر جیل کا اپنا نمبر ہوتا ہے نا۔ تو اب اس کو نمبر ملا ہے، شاہ محمود قریشی کو ملا ہے 419 اور عمران نیازی کو ملا ہے 420۔ اب لکھو نا کہ 420 لیڈر ہے ہمارے لیڈر کا نمبر 420 ہے۔ دیکھیں اللہ کی پکڑ جب انسان پہ آتی ہے نا، یہ وہی یتیم خانے کی بچیوں کی بدوا ان کو لے کے بیٹھ گئی ہے آشیانہ لاہور میں، جن کو درندگی کا نشانہ راجہ بشارت اور یہ عمران نیازی مل کے بناتے تھے۔ یہ ان کی بدوائیں ان کو لے کے بیٹھ گئی ہیں۔ اور دیکھیں اس کے بعد پھر کس طریقے سے یہ اللہ کی پکڑ میں، اس وقت سے یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں ہیں جب انہوں نے مسجد نبوی کی توہین کی۔ کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی تھی مسجد نبوی کی توہین کرنے کی۔ مسجد نبوی میں اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا ہوا ہے کہ درود شریف بھی بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے، آواز نیچے رکھ کے درود شریف بھی پڑھنا ہے، ہلکی آواز میں پڑھنا ہے، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پہ انہوں نے ایسے گلیز نعرے لگائے، گلیز گالیاں نکالی، کیا کیا کچھ کیا۔ سعودیہ پہ اور دبئی پہ پی ٹی آئی کا پرچم نکالنے پہ بھی پابندی ہے، ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے وہاں پہ توہین کی۔ غار ہرا کے باہر جا کے پی ٹی آئی لکھ کے آئے، بھائی یہ نہیں ہے مسلمان، کیوں نہیں آپ لوگوں کو عقل آ رہی ہے؟ یہ کافر لوگ ہیں، یہ قادیانی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ یہ 99% قادیانیوں کی جماعت ہے پی ٹی آئی، نہیں ہے مسلمانوں کی جماعت۔ مسلمانوں کی جماعت ہوتی تو مسجد نبی کی توہین کرتے، اگر مسلمانوں کی جماعت ہوتی تو غار ہرا کے باہر جا کے تو لکھتے یہ پی ٹی آئی۔ اس کے بعد ہی تو پابندیاں لگی ہیں وہاں پہ۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے ابھی جج جو گیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے جج اظہر من اللہ صاحب، جسٹس اظہر من اللہ صاحب، وہ حالانکہ سابقہ یوتھ کیا ہے، لیکن ان کا کیڑا جب مر گیا، ایمان جاگ گیا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تو یہ ان کے دشمن بن گئے۔ تو میرا گلا تھوڑا ٹمپریچر کی وجہ سے خشک ہو رہا ہے، تو میں 1-2 گھونٹ پانی کے پی کے 1 منٹ کے لیے وقفہ لیتا ہوں۔ جی جناب، بات کر رہا تھا میں، تھوڑا گلا خشک ہو گیا تھا اس لیے پانی پینے چلا گیا تھا، معذرت۔ تو وہیں سے دوبارہ بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس وقت سے اللہ کی پکڑ میں ہے جب انہوں نے پاک جگہوں پہ جا کے اس ہستی کے پاس جا کے جس کے لیے اللہ نے 2 جان بنائے ہیں، وہاں پہ فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی آواز آہستہ رکھنی ہے، بلند آواز سے درود شریف بھی نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے گلیز نعرے لگائے، گالیاں دی شہباز شریف کو، کیا کیا کچھ کیا۔ اور ان کا اخلاق دیکھے، ویسے اتنا بھی اخلاق نہیں ہونا چاہیے کہ جو نبی کی توہین کرے، جو مسجد نبی کی توہین کرے تو ان کو انہوں نے رہا کروا دیا تھا۔ اچھا اس میں شیخ رشید بھی شامل تھا، راشد شفیق بھی شامل تھا، اس کا بھتیجا، یہ بھی یہاں سے گئے ہوئے تھے، یہاں سے بندے لے کے۔ یہ شیخ رشید سب سے بڑا شیطان ہے، اس کو عام بندہ نہ سمجھے۔ اور اب یہ سارا پلان اسی کا ہی تھا 9 مئی کے واقعات کا۔ لال ویلی میں 6
तारीख को ये वाक़या हुआ है और 9 तारीख को जो है ना वो हमला हुआ है फौज पे। ये सारी प्लानिंग लाल वैली में की गई है। ये वो अब वो वादा माफ गवाहों ने बयान भी रिकॉर्ड कर दिया है, 154 के बयान रिकॉर्ड करवा दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने। उसमें उन्होंने इकरार किया कि जी हाँ, ये इसमें राशिद शफीक, शेख रशीद और एजाज खान जाजी और इमरान न्याजी और काफ़ी लोगों का मतलब उन्होंने नाम लिया, ये शामिल थे और इन्होंने बाकायदा प्लान करके फौज पे हमला किया है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में एक ही दिन में पूरे का पूरा पूरे मुल्क में हर जगह पे आर्मी पे हमला हुए हैं ये, और बाकायदा पैगाम दिए गए कि अच्छा इसमें एक और बंदा भी मुलव्वस है, जस्टिस चीफ जस्टिस अता बंदयाल, वो भी इंशाल्लाह गिरफ्त में आएगा, वो भी शामिल था। कि उसके बाद उसने क्या करना था, इसको सस्पेंड करना था कोर्ट के जरिए और नया चीफ अपना लाना था। कौन? ये जनरल फैज, इसको आर्मी चीफ बनाना था। ये बाकायदा सारा मंसूबा बन गया हुआ था, लेकिन अब सारे का सारा मंसूबा इनका, वो जो जात पाक ऊपर बैठी है ना उसने इन लपेट के ना तो इनके मुंह पे दे मारा है। शेख रशीद भी फंस चुका है पूरी तरह, राशिद शफीक भी फंस चुका है, राजा बिशारत फंस चुका है, राजा नासर फंस चुका है। ये बराह रास्त ये लोग मुलव्वस थे और अब ये सारे के सारे अपने अंजाम को इंशाल्लाह पहुंचेंगे और उसके बाद देखें मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आज 6 तारीख हो गई है, कल का दिन है, बस सिर्फ आज रात 12 बजे इलेक्शन में भी ख़त्म हो जाएगी। तो ना, बिल्कुल आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी और 48 घंटे पहले ख़त्म हो जाती है, या कल ख़त्म हो गई थी, कुछ कंफर्म पता नहीं है। तो आप लोगों ने इलेक्शन वाले दिन क्या करना है कि वोट डालने हैं, डाल के ना तो अपने घरों को चले जाना है। बहुत ज़्यादा ख़तरा है, आलमी ताकतों ने इस इलेक्शन को सबताज करना है और कोशिश करनी है अपने चारों तरफ नज़र रखें। सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग वहाँ पे सिविल कपड़ों में भी मौजूद होंगे और यूनिफॉर्म में भी मौजूद होंगे। पहली हिफाजती दीवार होगी पुलिस की, उसके बाद होगी रेंजर्स की और तीसरे नंबर पे होगी आर्मी की। तो बिला खौफ व खतर जाएं, जाके अपना वोट पोल करें, वहाँ रुके ना, फौरन वापस अपने घरों को निकल आए, घर में आके टीवी पे बैठ के देखें। वहाँ पे जो जुमगोटा बना देते हैं ना, तो इससे ऐसे ही मौक़ों पे फिर दुश्मनों को मौका मिलता है वो धमाके वगैरह करने का या इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान करने का। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जुमगटा नहीं बनाना है, हजूम इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जाएं, बाइज्जत तरीके से अपना वोट दें और वापस घरों को आके बैठ के टीवी पे आके नताइज देखते रहें। और जो जिसका कैंडिडेट जीत जाए वो भी जश्न मनाने के लिए बाहर ना निकले। मुल्क के हालात यकीन जानिए, मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, इस वक्त वैसे इलेक्शन होने तो नहीं चाहिए थे। तो बहरहाल ये भी मुल्क के लिए बेहतर ही हो रहा है, ठीक है, बस अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। तो कोशिश करें कि अपना वोट ज़रूर डालें, लेकिन उस जमात को हरगिज़ वोट ना दे जो कि आर्मी पे हमलावर हुई है, जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। देखें, आप गूगल सर्च कर लें, मैं नहीं कहता हूँ, या आप लोगों को 4 सालों में तो कोई भी नहीं भूलता है ना, 5 सालों में कोई भूलता है। 5 साल पहले 2018 पे आ जाए ना, 2018 में जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त चीनी का रेट क्या था? 55 रुपये किलो, अब 160 रुपये किलो है। डॉलर 100 रुपये का था, अब 300 280 के करीब है। और इसी तरह घी 150 रुपये का किलो था, अब 600 रुपये का किलो है। आटा 800 रुपये का 20 किलो का थैला मिलता था, वो अब 3200 रुपये का है। ये महंगाई का तूफान इमरान न्याजी का लाया हुआ है। अब यूथ के कहेंगे नहीं जी शहबाज शरीफ ने लाया, तो उनको मैं ये बता दूं कि देखो,
18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہو چکے ہیں. اب یہ صوبوں کا کام ہے مہنگائی کنٹرول کرنا، وفاق کا کام نہیں ہے. یہ صوبوں نے کنٹرول کرنی تھی مہنگائی. پنجاب میں تو 5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے، کے پی کے میں 10 سال کی ہے، گلگت بلتستان میں 5 سال کی ہے، کشمیر میں 3 سال کی ہے. تو مہنگائی کا ذمہ دار شہباز شریف ہے. لعنت ہے آپ لوگوں کے دماغوں پہ پھر جو اس طرح سوچتے ہیں. میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. تو اب دیکھیں، اگر واپس مہنگائی سے نجات حاصل کرنی ہے، غریب لوگوں نے 2 وقت کا کھانا کھانا ہے سکون کے ساتھ، تو دوبارہ نواز شریف کو ووٹ دیں. اور اس کے بعد پھر ووٹ ڈالنے کے بعد سیدھے گھروں کو آ جائیں، وہاں رکے نہ، وہاں ہجوم نہ اکٹھا ہونے دیں تاکہ دشمن کو موقع نہ مل سکے. اس وقت چاروں طرف سے ہمیں ایجنسیوں نے گھیرا ہوا ہے. امریکہ کھل کے اس وقت سامنے آ گیا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ فلسطین میں ہی دیکھ لینا کس طرح وہ اسرائیل کی کھل کے حمایت کر رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے. اور اس میں سب سے بڑا غدار سعودی عرب ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کو اللہ بیڑا گر کرے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے کہ اس نے کل اجازت دے دی ہے 5 تاریخ، آج 6 تاریخ ہے نا، کل 5 تاریخ کو اس نے باقاعدہ پہلا افتتاح کیا ہے شراب خانے کا. اب پوری سعودیہ میں شراب ملا کرے گی کھلی. عورتوں کو پینٹیں پہننے کی اجازت مل گئی ہے، کچھے پہننے کی اجازت مل گئی ہے، اور سمندر کے کنارے ننگے ہو کے نہانے کی اجازت مل گئی ہے عورتوں مردوں. مطلب یورپ بنایا جا رہا ہے. نبی پاک کا پاک جہاں پہ آپ کے قدم مبارک لگے ان جگہوں پہ لوگ شراب کے نشے میں دھت ہو کے جایا کریں گے، عورتیں ننگی ہو کے پھرا کریں گی، پینٹیں پہن کے پھرا کریں گی، حجاب ختم، شرم و حیا ختم. یہ دجال ہے، یہ بھی دجال ہے، دجال کی نسل ہے یہ جو اب بادشاہ سعودیہ کا بیٹھا ہوا ہے. یقین جانیے یہ نہیں ہے مسلمان. مسلمان دھوکے میں ہے، اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے مسلمان. اگر مسلمان ہوتا تو خانہ کعبہ پہ پابندیاں لگاتا. کرونا تو ایک فراڈ تھا، وہ تو یہ انہی عالمی طاقتوں کا ہی فراڈ تھا. انہوں نے وہ مصنوعی جراثیم اس کو چائنا کو تباہ کرنے کے لیے بنایا اور وہ ان کے ہی گلے پڑ گیا تھا. چائنا نے تو کنٹرول کر لیا تھا، وہ ان کے ہی گلے پڑ گیا. سب سے زیادہ نقصان ان مردودوں کا ہی ہوا ہے. تو سعودیہ نے اجازت دے دیا جناب شراب خانے کھولنے کی، جوئے خانے کھولنے کی، اور کلب کھولنے کی، ویڈیوز ننگی ویڈیوز دیکھنے کی، سینما بنانے کی. یہ اس طرح پورا یورپ بنایا جا رہا ہے سعودیہ کو بھی. لیکن وہ جو ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا وہ سب دیکھ رہی ہے. اس کو یہ دیکھیے گا، یہ جو اب بیٹھا ہوا ہے نا شاہ آباد کے کیا نام ہے، اچھا یہ نسل کون سی ہے ان کا؟ جب ترکوں نے ان کو حکومت دی تھی نا، یہ وہاں کے ڈاکو تھے، یہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے تھے. تو ترکوں نے کہا کہ سلطنت عثمانیہ میں انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو جو حاجی آتے حاجیوں کو قتل کر دیتے تھے. ان کو نہ قتل کیا کرو تو ٹھیک ہے ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، آپ لوگ حکومت کرو. تو اس وجہ سے ان کو حکومت ملی تھی. یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ ڈاکو ہیں، یہ امریکی ایجنٹ ہیں. یہ ان کو جدھر پیسہ ملتا ہے نا ادھر ہی چلے جاتے ہیں. یہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. ایک ڈاکو اور چور کا کیا ایمان ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ان کا اگر ایمان ہوتا تو یہ اس پاک دھرتی پہ سینمے بنواتے، جوئے خانے بنواتے، شراب خانے بنواتے. میں تو کل سے سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو بہرحال میری پھر ایک مرتبہ اپیل آپ سب سے کہ پرسوں نکلیں، آج 6 ہو گئی ہے، کل 7 ہے، پرسوں 8 ہے. پرسوں نکلیں، جا کے لائنوں میں کھڑے ہو، اپنا اوریجنل شناختی کارڈ لے کے جانا ہے، باہر پرچی بنوا لینی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جا کے ووٹ ڈال کے سیدھا گھروں کو آ جائیں، وہاں رکے نہ تاکہ دشمن کو موقع ہی نہ مل سکے. تو با حفاظت انشاءاللہ اللہ اس میں نقصان سے بچائے گا، کیونکہ ہماری ایجنسیوں نے پکڑ لیا ہے علی امین گنڈا پور اور اس کے ساتھیوں کو. ان کی گاڑیوں میں سے اسلحہ بے حساب نکلا، پکڑا گیا ہے، جو انہوں نے ادھر
اس کے حلقے میں افراتفری پھیلا کے نا تو بیلٹ پیپروں میں جعلی ووٹ پول کرنے تھے۔ ایک اسی طرح یہ مشکوک بنانے کے لیے جعلی جاری کریں گے، جعلی ووٹیں، جعلی پیپر جاری کریں گے، انہوں نے پرنٹ کروا کے رکھ لیے ہوئے ہیں۔ یہ سب جعلی کام ہوگا، اس پہ کان نہ دھریں، اصل وہی ہوگا، اور انشاءاللہ شفاف الیکشن ہوں گے، صاف پاک الیکشن ہوں گے، اور ان کو ووٹ تو کسی نے دینا نہیں ہے، کیونکہ پوری قوم اس وقت اپنی آرمی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے، جو کہ سینے پہ گولیاں ہمارے لیے بارڈر پہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ پوری قوم پوری اس وقت اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو انشاءاللہ اس بلا کو میں یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کل انشاءاللہ مزید معلومات ہوں گی۔ تو آخر میں ایک بات بتا دوں کہ اوریجنل اصل شناختی کارڈ پہ ہی ڈالا جائے گا، بیلٹ پیپر جاری ہوگا، اصل شناختی کارڈ لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر ووٹ ڈالنے کے بعد وہاں پہ رکنا نہیں ہے، فوراً گھروں کو نکل آنا ہے۔ خاص طور پہ جو فیملیاں ہوں گی نا، ان کو تو فوری طور پہ الیکشن پولنگ ووٹ ڈالنے کے بعد فوراً نکلنا ہوگا وہاں پہ، جمگٹا نہیں بنانا، ہجوم کٹھا نہیں ہونے دینا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں جناب، اللہ بہتر کرے گا۔ تو میں یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں اور دعا کرتے ہیں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں، اور آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ اللہ شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان تمام عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما۔ سب سے بڑی طاقت اللہ پاک کی ہے، اور یا اللہ نبی پاک کے صدقے میں یا باری تعالیٰ تو ان سب طاقتوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو بھی کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان سب کو بھی دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو، ان کی فیملی کو، اور ان کے وفادار ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ہمارے ISI چیف جنرل انجم ندیم صاحب اور ندیم انجم صاحب اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کی فیملیوں کو، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ FIA کے انچارج سمیت جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ جتنی بھی ہماری ایجنسیاں ہیں، یا اللہ ان کو بلوچستان میں یا باری تعالیٰ دشمنوں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں غیب سے ان کی مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔
اور یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما، اور بلوچستان میں جو جو غیر ملکی لوگوں کے ایجنٹ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی جو ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ملک کو نقصان دے رہے ہیں، یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا باری تعالیٰ ان سب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما، میرے سمیت ان سب کو صحت عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یہ سب میری بیٹیاں ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری دعا کو ان بچیوں کے حق میں قبول فرما، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، شادی کرنے میں آسانی پیدا فرما، جہیز بنانے میں آسانی پیدا فرما، اور یا باری تعالیٰ جو بے اولاد جوڑے ہیں یا اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے والدین کے وفادار بنا، جن گھروں میں بزرگوں کی عزت نہیں ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، یا اللہ ان گھروں میں ان کو لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، اور ان بزرگوں کو یا باری تعالیٰ کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، جو بھی بچے بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، ان سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، جن کے میٹر بجلی گیس کے اتر گئے ہیں بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے اوپر بھی اپنا خاص کرم فرما، رحم فرما، اور ان کی بھی غیب سے مدد فرما، اور یا باری تعالیٰ خاص طور پہ یا باری تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے دوست احباب والدین بزرگ اولاد میں سے جتنے بھی بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور پہ میرا ایک بیٹا اور میری بہن اور میرے امی ابو، آپ سب کے عزیز و اقارب جو جنہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں یا بعد میں ویڈیو دیکھ کے دعا میں شامل ہوں گے، ان سب کے عزیز و اقارب کو یا اللہ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور خاص طور پہ جن کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے ان سب کو بھی جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو بھی پریشان لوگ ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، غیب سے مدد فرما، اور یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ یا باری تعالیٰ ملک سے باہر ہیں پریشان حال ہیں ان کی بھی پریشانیاں دور فرما، جن کے روزگار نہیں ہے ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ جن کی اولادیں راستے سے بھٹک گئی ہیں خاص طور پہ یوتھیوں کو یا باری تعالیٰ واپس رات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ قادیانیوں کو واپس اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہے تو ہمارے ہی جسم کا حصہ ہم سے ہی الگ ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو واپس اسلام میں لانے کے لیے غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ان کو توفیق عطا فرما۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا باری تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہمیں قیامت کے روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔